गवर्नमेंट आई 2013 में, तो सारी हमारी तारीख में 64 करोड़ दरख्त लगाए गए थे। जितनी भी हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स थी, टोटल दरख्त हमने 64 करोड़ लगाए थे। तो हमने 5 सालों के अंदर अंदर 1 अरब दरख्त लगाया पख्तूनख्वा में। लेकिन यही नहीं तकलीफ दह चीज, जो पुराने हमारे जंगल थे, जो बचपन में मैं जाया करता था, मुझे मेरे कजन, मेरे बड़े लेके जाया करते थे। छांगा मांगा का बड़ा जंगल होता था, कुंदिया का मियाँवाली में बड़ा जंगल था, चीचावती में, दीपालपुर, ये सारे जंगल पुराने बने हुए थे, अंग्रेजों के बनाए हुए। तो हमारे देखते देखते ये जंगल तबाह होने शुरू हुए और जंगलों के अंदर बड़े दरख्त कट गए, इंक्रोचमेंट हो गई, उनकी जमीनों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए। कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि कितना बड़ा हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए असास है हमारे जंगल। और ये हमारे जंगल भी आहिस्ता आहिस्ता गए, हमारे दरियाओं को पोल्यूट किया गया कि बेदर्दी से। मैं जब बड़ा हो रहा था तो हमारे ज़मान पाक के बाहर जो नहर है, वो मैंने आप लोगों को देखा हुआ कि आम साइकिल पे जा रहे होते थे गर्मियों में, लोग उतर के नहर का पानी पीते थे। अब कोई तस्वर भी नहीं, अब नहर का पानी तो छोड़ो, नलके का पानी ठीक नहीं है। और जो लाहौर था सिटी ऑफ गार्डन्स, आज उसके जो पोल्यूशन रेट्स हैं वो किधर से किधर पहुंच चुके हैं, डेंजर लेवल से कई ऊपर चले गए। लेकिन ये भी है कि अल्लाह ने हमें हमेशा मौका देता है कि हम अपना कोर्स करेक्ट कर लें, अपना रास्ता ठीक कर लें। तो ये दुनिया को एक मौका है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का इकोसिस्टम, डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, कि 10 साल हम कोशिश करेंगे अपना जो इकोसिस्टम है, जिसमें सब कुछ है, माहौलियात है, दरख्त हैं, सब कुछ है, पानी है, हम इसको ठीक करें। ये याद रखा कि अल्लाह हमें हमेशा मौका देता है, क्योंकि वो रहमान और रहीम है, माफ़ करने वाला खुदा है। वो हमेशा आपको रास्ता देता है कि ठीक है, अपना रास्ता ठीक करो। हमारे लिए ये मौका है, ये 10 साल, ये 10 साल में दुनिया ने अपना कोर्स करेक्ट करना है। जो एक मुकाबला चल रहा है दुनिया में, एक तरफ है हवस, ग्रीड, दूसरी तरफ है इंसानियत। इसका बैलेंस होना चाहिए। जब ये बैलेंस खो जाता है, जब कंज्यूमरिज्म, कंजम्पशन, ग्रीड उस लेवल पे पहुंच जाती है, उसका हमेशा मनफी असरात इंसानियत को फेस करने पड़ते हैं। ये जो भी बोरिस जॉनसन ने कहा, वो जो वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ की समझ आई, पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन उसने क्या कहा, उसने भी यही बात की कि हम अगर अपनी माहौलियात का, इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, इसके असरात हैं, इंसानियत को इसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। तो जो हम कर रहे हैं, मैं ज़रा ब्रीफली आपको बता दूं, हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान का तो जो ये कार्बन एमिशंस के अंदर जो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, वो मिनिस्क्यूल है, ना होने के बराबर है, 1% से भी नीचे है। हमारी 22 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारी 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में हमारा रोल है। उसके बावजूद हमने फैसला किया कि हम अपने मुल्क के अंदर कोशिश करेंगे कि हम जो भी हम कर सकते हैं, हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके मनफी असरात हैं, जो सबसे बड़ी बात की जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, कि पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है दुनिया में। अभी से हमारे सूबे आपस में कहते हैं कि जी हमारा पानी चोरी हो गया, ये कहता है हमें कम पानी मिल रहा है। तो ये आगे जाके अगर हम अब से इसकी तैयारी नहीं करेंगे, इसके बहुत बड़े बुरे असरात आगे जाने लगे हैं। कई हम कंट्रोल कर सकते हैं, कई जब तक दुनिया इसके अंदर एक्शन नहीं लेती तो फिर भी हम इतना ज़्यादा हमारी जितनी भी एफर्ट है उसका कम असर होगा। ये याद रखें कि जो पाकिस्तान, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा 80% पानी दरियाओं में ग्लेशियर्स से आता है, और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ये मुतासर हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इससे आगे जाके
ہم تو جتنا کریں گے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن دنیا کو بھی اگر اس کے اوپر جو کاربن ایمیشنز کے اوپر جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ابھی سے اس کے اوپر کام نہ کیا گیا. اور شکر ہے کہ یہ کرونا وائرس کا، یہ کووڈ کا ایک جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کو ایک دم احساس ہوا ہے کہ دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ اب نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بارڈر بند کر دوں تو میں بچ جاؤں گا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو بارڈرز کا دھیان نہیں رکھتی، جس طرح کرونا وائرس تھی، اور نہ ہی یہ دھیان رکھے گی جو گلوبل وارمنگ ہے. اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے. لیکن ان ملکوں کے اوپر جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیشیئرز کے اوپر، ان کے اوپر بہت برا اس کا افیکٹ جائے گا. جس میں پاکستان تو ایک ملک ہے، ہندوستان جو سارا ان کے ہمالیہ سے جو ان کے گلیشیئر سے پانی آتا ہے، گینجیز کے اندر، برہما پوترا میں، دو بڑے دریا سسٹمز جو ہیں ان کے، وہ متاثر ہوں گے. لیکن دوسری طرف پہاڑوں کے دوسری طرف کرگستان، ترکمانستان، تاجکستان، پھر نیچے ازبکستان، کیونکہ ان کا بھی ادھر سے پانی آتا ہے گلیشیئر سے، وہ سارا علاقہ متاثر ہوگا اس کے ساتھ. ابھی سے جو تاجکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ 1000 گلیشیئر ان کے پگھل چکے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. 20 سال پہلے جب گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی تھی لوگ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا. میں نے خود سنا ہوا ہے لوگوں کو، جب کئی انوائرمنٹلسٹ کہتے تھے کہ موسم گرم ہو رہا ہے تو سب مذاق اڑاتے تھے. ابھی بھی پچھلے کئی سالوں پہلے بھی مذاق اڑتا رہا ہے لوگوں کا. لیکن اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے اس کا امپیکٹ. جو کلائمیٹ چینج ہے، جو مثلا فلپینز، ان کے پریزیڈنٹ کہیں ملے تھے بیجنگ میں، تو وہ ان کا تو ملک میں ہر دوسرے دن نہ کوئی سائیکلون آ رہا ہے، کوئی ٹائفون آ رہا ہے، ہریکینز آ رہی ہیں. تو جو نقصانات اب اس کے، اور کئی اور ملک فیس کر رہے ہیں یہ جو کلائمیٹ، یہ جو انپریڈکٹیبل موسم ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو لہٰذا پہلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں خود، اگر دنیا نہیں کرتی تو کیا ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، پاکستان نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اکنالج بھی کیا کہ جو پاکستان نے اب تک کیا. ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب تک 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں پہلے، اور اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے فارسٹ گارڈ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جو ٹمبر مافیا جس نے تباہی کی، جس نے کئی ہمارے پختونخوا کے اندر اور ناردرن ایریاز میں جنگلات ختم کر کے رکھ دیے. کارا کورم ہائی وے پہ ایک دفعہ میں 25 سال پہلے آ رہا تھا، کوئی 50 سال تک 50 کلومیٹر تک درخت کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو یہ ٹمبر مافیا اتنا طاقتور تھا، کوئی پولیٹیشن اسے کچھ نہیں کرتا تھا. تو پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور قربانیاں دیں. ہمارے فارسٹ گارڈز نے 10 ہمارے فارسٹ گارڈ شہید ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے. آخر میں ہم نے ان کی کمر توڑی اور پختونخوا اس لیے کامیاب ہوا 1 ارب درخت اگانے کے لیے. اب ہمارا جو دوسرا چیلنج ہے، ہم نے 10 ارب درخت کا فیصلہ کیا اگانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ 1 ارب درخت کا جو جس سے 1 ارب درخت پورا کیا تھا وہ میں نے ابھی مرغلا میں پلانٹ کیا، تو ہمارا 1 ارب درخت پورا ہو گیا. یہ جو 10 بلین جو دوسرا والا ہمارا جا رہے ہیں، 9 ارب رہ گئے ہیں. اس کی کامیابی کے اندر جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. سب کو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کی ٹیچرز، میں سارے پاکستان کی ٹیچرز کو خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسکولوں کے اندر آپ بچوں کو شروع سے بتانا شروع کریں کہ اہمیت کیا درختوں کی، کیوں ہمیں اپنے گھر میں، شہر میں، جدھر جگہ ملے، کیوں ہمیں درخت اگانا ہے، کیوں ان کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے 10 ارب میں تو اتنا امپیکٹ پڑے گا، لوگوں کی زندگیوں پہ پڑے گا، ملک پہ پڑے گا، سارا جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. یہ صرف یہی نہیں کہ درخت اگاتے ہیں اور اس سے گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے، پانی ریٹین کرتا ہے درخت. آگے جو پانی کے ہمیں مسئلے آ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کرے گا، موسم کو صاف کرے گا، آکسیجن
جو سپلائی جاتی ہے اس سے جو ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑھتی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا، اور پھر وائلڈ لائف، برڈ لائف، یہ سارا ایک پورا ایکو سسٹم ریسٹور ہوگا۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ ضرورت یہ ہے کہ سارا ملک اس میں شامل ہو۔ یہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی، قوم مل کے یہ جنگ جیت سکتی ہے۔ اور جو میں نے دیکھا پختونخوا کے اندر پہلے 2 سال کوئی رسپانس نہیں تھا، تیسرے سال تھوڑا سا آیا، اور چوتھے اور 5ویں سال ایک بہت بڑی اویئرنیس کریٹ ہوئی اور سب شامل ہو گئے اس کے اندر۔ تو میں اب چاہتا ہوں کہ